عمران خان کو بھی گرفتاری سے استثنا نہیں، تحریک انصاف نے جیل بھرو تحریک کا شیڈول جاری کر دیا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جیل بھرو تحریک کے فوکل پرسن اعجاز چودھری نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو بھی گرفتاری سے استثنا نہیں، پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کب کس نے گرفتاری دینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور سے 22 فروری کو تحریک کا آغاز ہوگا، 8 شہروں میں 28 فروری تک تحریک کا پہلا مرحلہ ختم کریں گے۔ جیل بھرو تحریک پرامن طریقے سے چلائیں گے اور جلاؤ گھیراؤ یا پولیس سے لڑائی ہماری تحریک کا مقصد نہیں ہے۔ کراچی میں پولیس چیف کے دفتر پر حملہ کرنے والوں کی شناخت کر لی گئی۔ پولیس کے مطابق مبینہ حملہ آوروں کا تعلق وزیرستان اور لکی مروت سے تھا۔ 2 حملہ آور پولیس سے مقابلے میں ہلاک ہوئے اور ایک نے خود کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا لیا۔ حملہ آوروں کی شناخت کفایت اللہ، مجید اور زالہ نور کے نام سے ہوئی۔ حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی۔ آپریشن کے دوران رینجرز کے سب انسپکٹر تیمور اور پولیس اہلکار غلام عباس سمیت 4 افراد شہید جبکہ 19 افراد زخمی ہوئے تھے۔ وزیر اعظم نے آپریشن میں جام شہادت نوش کرنے والوں کو شہداء پیکج دینے کا اعلان بھی کیا۔ امریکہ نے بھی کراچی پولیس آفس پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے کہا کہ تشدد کسی بھی چیز کا جواب نہیں اور اسے روکنا چاہیے۔ کراچی میں پی ایس ایل 8 کے میچز معمول کے مطابق ہوں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز مالکان نے اتفاق کر لیا۔ کراچی میں پولیس آفس کے واقعے کے بعد کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے پی سی بی اور پی ایس ایل فرنچائز مالکان کے درمیان اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ واقعے کا براہ راست پاکستان سپر لیگ سے کوئی تعلق نہیں، پاکستان سپر لیگ کے میچز جاری رہیں گے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی پولیس آفس پر حملے کے بعد یقین دہانی کرائی کہ پاکستان سپر لیگ 8 کے میچز معمول کے مطابق کرائیں گے، ٹیموں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ نے پنجاب کے مختلف شہروں میں آپریشن کے دوران 8 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ حکام کے مطابق سی ٹی ڈی نے گزشتہ رات لاہور، سرگودا اور ملتان سمیت دیگر 5 اضلاع میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران ان کے 8 ٹھکانوں پر چھاپے مارے۔ سیکیورٹی آپریشن کے دوران خودکش جیکٹ، بارودی مواد، اسلحہ اور گولیاں برآمد کی گئیں۔ دہشت گردوں کے خلاف 7 مقدمات درج کر لیے گئے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے دہشت گردی میں اچانک اضافہ انٹیلیجنس کی ناکامی قرار دے دیا۔ اپنی ٹویٹ میں کہا کہ دہشت گردی میں اچانک اضافہ انٹیلیجنس کی ناکامی اور ریاست کی دہشت گردی کے سدباب کی واضح اور فعال حکمت عملی کا فقدان ظاہر کرتی ہے۔ کراچی پولیس آفس پر گزشتہ روز کے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر ہماری بہادر پولیس کو نشانہ بنایا گیا۔ عمران خان کو درپیش ممکنہ سیکیورٹی خدشات کے باعث پولیس اور پی ٹی آئی کے کارکنان کا زمان پاک رہائش گاہ کا سرچ آپریشن میں میٹل ڈیٹیکٹر کا استعمال کیا گیا۔ عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر موجود کیمپوں، ارد گرد مشکوک اشیاء اور گاڑیوں کی تلاشی بھی لی گئی۔ آشیانہ اقبال ریفرنس کی سماعت میں جرح کے دوران وعدہ معاف گواہ وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف بیان سے منحرف ہو گئے۔ احتساب عدالت نمبر 5 کے جج ساجد علی اوان کے روبرو وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر کے خلاف آشیانہ اقبال ریفرنس کی سماعت ہوئی، جس میں نیب کے وعدہ معاف گواہ کرنل ریٹائرڈ عارف مجید اور اسرار سعید نے عدالت میں کہا کہ نیب افسران کے دباؤ کی وجہ سے وعدہ معاف گواہ بن کر بیان دیا تھا۔ عدالت نے کیس پر مزید سماعت 4 مارچ تک ملتوی کرنے کا حکم دے دیا۔ جج کی مبینہ آڈیو لیک کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل بھیجا جائے، نواز شریف نے مطالبہ کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے لندن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لیک ہونے والی آڈیو میں مبینہ طور پر موجود عدالت عظمیٰ کے جج کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا جائے تاکہ مبینہ مس کنڈکٹ پر بحث کی جا سکے۔ قوم کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کردار آج پاکستان کی حالت کے ذمہ دار ہیں۔ نواز شریف نے ملک کو معاشی اور سیاسی بحران میں دھکیلنے کے لیے گینگ آف 5 کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جھوٹے مقدمات میں پھنسایا گیا، 5 کے اس گینگ نے میرے اور ملک کے ساتھ یہ کیا کیا؟ ملک کو اندھیروں میں ڈالنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی درخواست ضمانت پر سماعت 25 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ فارن ایکسچینج ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں بینکنگ کورٹ اسلام آباد میں جج رخشندہ شاہین نے عمران خان کی عبوری ضمانت کے کیس کی سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بینکنگ کورٹ کو عمران خان کی عبوری ضمانت پر 22 فروری تک فیصلے سے روک رکھا ہے۔ عدالت عالیہ کی جانب سے عمران خان کی تازہ میڈیکل رپورٹ 22 فروری کو طلب کی گئی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات کے معاملے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صدر مملکت کے خط کے الفاظ پر اعتراض اٹھا دیا۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ صدر مملکت نے خط میں نامناسب الفاظ استعمال کیے۔ ڈاکٹر عارف علوی کے خط کا جواب تیار کر لیا ہے، الیکشن کمیشن آج ہی جواب دے گا۔ الیکشن کمیشن ذرائع کے مطابق صدر کی دعوت پر ایوان صدر جائیں گے، دیکھنا ہوگا صدر کو تاریخ دینے کا آئینی اختیار ہے یا نہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف عمران خان کے قتل کی سازش سے متعلق کیس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے شیخ رشید پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 2 مارچ کی تاریخ مقرر کر دی۔ اسلام آباد میں عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ آج عدالت کو بتایا
کہ گھر میں ڈکیتی ہوئی, چور 7 لاکھ روپے لے گئے, مجھ سے موبائل فونز کے پاسورڈ مانگ رہے تھے, وہ بھی بتا دیے. انہوں نے کہا کہ پہلے میرا خیال تھا ریٹائر ہو جاؤں, لیکن اب میں انہیں ختم کر کے دم لوں گا, مجھے لگتا ہے سسرال دوبارہ جانا پڑے گا. شیخ رشید نے بتایا کہ مجھ سے کیس کے بارے میں تفتیش نہیں کی گئی, پیٹریاٹ سیاسی جماعت بنانے کا کہا گیا, مجھ پر کرپشن کا کیس ثابت ہو تو خود کو پھانسی چڑھا دوں گا. بھارتی نژاد نیل موہن یوٹیوب کے نئے سربراہ بن گئے. 9 سال تک یوٹیوب کی چیف ایگزیکٹو آفیسر رہنے والی سوزن ووجکی کے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد انڈین نژاد نیل موہن ویڈیو پلیٹ فارم کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر ہو چکے. مستعفی ہونے والی 54 سالہ سوزین کا کہنا ہے کہ وہ اپنی فیملی, صحت اور ذاتی زندگی پر توجہ دینا چاہتی ہیں. اسٹینفورڈ سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے والے نیل موہن گوگل اور مائکروسافٹ میں بھی کام کر چکے ہیں. اور پاکستان سپر لیگ کے بڑے کرکٹ میلے میں کراچی کنگز تیسری کوشش میں آج پہلی فتح کے لیے گلیڈیٹر سے مقابلہ کریں گے. ٹیم کو بیٹنگ میں تسلسل اور بولنگ میں رنز کا بہاؤ روکنے کا چیلنج درپیش ہوگا. دونوں ٹیمیں آج شام 7 بجے کراچی اسٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گی. گزشتہ روز ملتان سلطانز نے پشاور زلمی کو 56 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے کر ایونٹ میں دوسری کامیابی حاصل کی.